بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندلس کا بانی ابن خلکان کا بیان ہے کہ اہل یونان جو صاحب حکمت تھے، سکندر کی آبادی سے قبل بلاد مشرق میں قیام پذیر تھے، مگر جب فارس والوں نے یونانیوں سے مقابلہ کر کے ان کا ملک چھین لیا تو یونانی جزیرے اندلس میں منتقل ہو گئے۔ یہ جزیرہ اس وقت تک آباد دنیا سے ہٹ کر ایک کنارے پر واقع تھا، اور اس جزیرے کا اس وقت تک کسی کو علم نہیں تھا اور نہ ہی کسی قابل ذکر بادشاہ کی اس خطے پر حکمرانی تھی، اور نہ پورے طور پر یہ جزیرہ آباد تھا۔ اس جزیرے کو سب سے پہلے آباد کرنے والے اور اس کی جغرافیائی حد بندی کرنے والے اندلس ابن یافس ابن نوح علیہ السلام ہیں، اس لیے یہ خطہ ان کے نام سے موسوم ہے۔ جب طوفان نوح کے بعد اولاً دنیا آباد ہوئی تو اس کی شکل ایک پرندہ کی مانند تھی، جس کا سر مشرق میں اور دم مغرب میں، اور اس کا بازو شمال و جنوب کی طرف اور بیچ میں شکم تھا۔ چونکہ مغرب کی جانب اس پرند کا کم ترین عضو یعنی دم تھی، اس لیے وہ لوگ مغرب کو معیوب سمجھتے تھے۔ یونانیوں کی جنگ و جدل کے ذریعہ لوگوں کو فنا کر دینا اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس اقدام سے انسان کے جان و مال کے ضیاع کے علاوہ حصول علم سے محرومی ہوتی تھی، جو ان کے نزدیک سب سے اہم کام تھا۔ اس لیے یہ لوگ اہل فارس سے پیچھا چھڑا کر اندلس میں آباد ہو گئے۔ یہاں ان لوگوں نے شہروں کو آباد کیا، نہریں کھدوائے، آرامگاہیں تعمیر کروائے اور باغات لگوائے، انگور اور دیگر اجناس کی کاشت شروع کی۔ الغارض یونانیوں نے اندلس کو اس شاندار طریقے پر آباد کیا کہ جس پرند کو وہ معیوب سمجھتے تھے اب وہ طاؤس معلوم ہونے لگا، جس کی سب سے خوبصورت چیز اس کی دم ہے۔ جب یونانیوں نے جزیرے اندلس کی تعمیر کو مکمل کر لیا تو انہوں نے شہر تلیتلا کو، جو کہ وسط میں واقع تھا، دارالسلطنت اور دارالحکمت قرار دیا۔